السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه فمن بدله، یہ نون ساکن کا اقلاب ہے، اقلاب مع الغنہ ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ بدلہ، کسی کو لمبا نہیں کرنا، لام کو موٹا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہو، یہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ بعد، عین کو واضح نکالنا ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا۔ ما، الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، جس کی مقدار ایک الف ہوتی ہے۔ سمعہ، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ ہو مد اصلی ہے۔ فإنما إثمه، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ ما پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ ما اثمہ، ٹھیک ہے۔ سا کو نرم ادا کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ اثمہ علی الذین یبدلونہ، ٹھیک ہے، مد اصلی ہے۔ علی الذین، لام کو باریک ادا کرنا ہے، کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھنا۔ ذی یا مدہ ہے۔ یبدلو، لو و مدہ ہے۔ نہ، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی۔ ان اللہ سمیع علیم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ سمی، سین کو باریک سیٹی سے می یا مدہ ہے۔ عن، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ علی، عین کو واضح نکالنا ہے، لی یا مدہ ہے۔ وقف کی صورت میں جو ہے وہ مد کر سکتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ فمن، نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ خا کو موٹا ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے۔ فا کو لمبا نہیں کرنا۔ میم، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مو، واو مدہ ہے۔ صین، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے اور اخفا مع الغنہ ہے، نون تنوین کا باریک اخفا ہے۔ جنفن، یہاں بھی نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ او، وولین ہے۔ اثما، یہاں بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا، مع الغنہ باریک اخفا ہے۔ سا کو نرم ادا کرنا ہے۔ فاص، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے۔ لا، حا کو واضح نکالنا ہے۔ بئی، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، یا لین زیر ہو، یا مدہ۔ نہ ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ فلا اثم علیہ، تو یہاں جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ اثم، میم کو لمبا نہیں کرنا۔ علیہ، عین کو واضح نکالنا ہے، تو یہاں بھی وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ غین کو موٹا ادا کرنا ہے، فو و مدہ ہے۔ دونوں راؤں کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ پیش کی وجہ سے، یہ زبر کی وجہ سے۔ حی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
اچھا ایک بات ادھر ذہن میں رکھیں، علیم جب ملا کے پڑھیں گے تو اخفا مع الغنہ ہوگا، یہاں بھی یہ نوٹ کریں، رحیم یہاں پھر نون تنوین کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ایو حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، الذین لام کو موٹا ادا نہیں کرنا، دی یا مدہ ہے، آ مد اصلی، منو نو و مدہ، کتبہ کاف کو باریک، تا کو باریک، با کو لمبا نہیں کرنا، علی لی یا لین ہے، کم الصیام صاد کو خوب موٹا کریں، یا الف مدہ ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا، کما کاف کو باریک، ما الف مدہ ہے، کتبہ کسی کو لمبا نہیں کرنا، علی الذین ذی یا مدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، صرف حروف مستعلیہ جو موٹے حروف ہیں، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو موٹا ادا نہیں کرتے ہیں، صرف 3 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے ادا ہوتے ہیں، کبھی باریک ہوتے ہیں کبھی موٹے ہوتے ہیں، الف لام را، ان کا جو ہے ہم جیسے کوئی آئے گا تو ہم اس کو آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا جی، من قبلکم، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، لعلکم لام کو اس طرح جو ہے وہ باریک ہی پڑھنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، تا کو باریک، دونوں تاؤں کو باریک پڑھنا ہے، قو قاف کو موٹا، و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ایاما معدودات، ایا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، یا کو حمزہ کو یا سے سختی سے ملانا ہے، ایا اس کو آیا نہیں کرنا، یا ایا نہیں کرنا، ایسے کر کے آواز نہیں آنی چاہیے۔ مم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مع عین کو واضح نکالنا ہے، دو و مدہ ہے، دات، یعنی کہ وقف کی صورت میں جو ہے وہ آپ یہاں مد کر سکتے ہیں۔ جب وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ مد اصلی ہے، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، پھر اس کو نون تنوین کا یہاں اخفا مع الغنہ ہوگا، فمن کان، ٹھیک ہے جی، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، منکم مریض، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک، کاف کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں میم ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ۔ اچھا جی، میم کو لمبا نہیں کرنا، ری را کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، مریضون یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، نون تنوین کا اظہار ہوگا، او وولین ہے، علا لا مد اصلی ہے، سفرین سین کو باریک پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، فعد عین کو واضح نکالنا ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، ایا حمزہ کو تحقیق سے، یا الف مدہ ہے، من نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خاء حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، خاء کو موٹا، را کو بھی موٹا، را ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، قاعدہ ذہن میں رکھیں، اور اسی طرح را جب ملا کے پڑھیں گے پھر بھی را موٹی ہوگی، را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کسی کو لمبا نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، یطی قا کو خوب موٹا کرنا ہے، طی آگے یا مدہ ہے، قو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، نہو ہو مد اصلی ہے، فید دال پر قلقلہ کرنا ہے، یتون طعام یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، قا کو خوب موٹا کرنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، الف مدہ ہے،
مسکین، سین کو باریک سیٹی سے، کاف کو باریک یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں نین، فمن یہاں اخفا مع الغنہ ہوگا، فمن یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہوگا مع الغنہ باریک، تطوع خیرا فہو خیر لہ، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، یا لین ہے، یہاں را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور را نون تنوین کا جو ہے وہ اخفا مع الغنہ ہے، فہو واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، اور را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، غلہ۔ تو یہاں جو ہے نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، ملانے کی صورت میں یہ مد اصلی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَن حمزہ کو تحقیق سے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ باریک اخفا ہے، تا کو باریک پڑھنا، صاد کو موٹا ادا کرنا، سو و مدہ ہے، مو و مدہ ہے، خوئی خا کو موٹا یا لین ہے، غلکم را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، یہاں بھی باریک اخفا ہے نون ساکن کا، تم تا کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، تعلمون عین کو واضح نکالنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، مو و مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں میں ایک دفعہ بتا دوں، آگے جا کے یا درمیان میں کہیں بھی اگر نہ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بتائی جا چکی ہیں، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے قاعدہ وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ تو اب مکمل جو ہے وہ دوبارہ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آیت نمبر 184 تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔